بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیہ و شاہ کو خاطر میں ہم نہیں لائے، جو بات کی ہے صدا ہم نے برملا کی ہے۔ آج کا ولاگ ذرا غور سے سنیے گا ناظرین اکرام۔ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے جنرل اسرم منیر صاحب نے، آرمی چیف، انہوں نے خطاب کیا اور خطاب کے دوران قرآن کریم کی آیات تلاوت اور پھر ان کا ترجمہ بیان فرمایا۔ تلخیص یہ تھی آیات قرآنی کی کہ زمین پر جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو پہلے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر بایاں پاؤں کاٹ دو، پھر ان کو پھانسی دے دو، انہیں وطن بدر کر دو۔ فوری طور پر میں نے اس پہ ایک ولاگ کیا تھا، چونکہ یہ آیات ان یہودیوں کے بارے میں تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کے ساتھ نبرد آزما تھے تو وہ شرارتیں کیا کرتے تھے، شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ اور جب آرمی چیف یہ آیات پڑھ رہے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جلال ہے ان کے لہجے میں اور غصہ ہے ان کے دل و دماغ۔ کس کے بارے میں؟ پی ٹی آئی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں، پی ٹی آئی کے ورکرز کے بارے میں۔ تو میں نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب آپ حافظ ہیں، لیکن حافظ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی علامہ ابن عربی بھی ہو جائے، کوئی مفسر بھی ہو جائے، کوئی قرآنی تعبیرات درست بھی کر پائے، کیونکہ اس منصب کے لیے بڑے کشت کی ضرورت ہوتی ہے، فلسفہ پڑھنا پڑتا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر غواصی کرنی پڑتی ہے، اس کا شان نزول اور وجہ نزول جاننا پڑتا ہے، اس کے تاریخی پس منظر سے آگاہ ہونا پڑتا ہے، اور معاشرے اور فکر کے ارتقائی معاملات سے آگہی بھی ضروری ہے۔ وہ ویڈیو ایک حکم کے تحت بند کروا دی گئی، ڈیلیٹ کروا دی گئی۔ اب ایک واقعہ اور ہوا۔ سہیل وڑیچ، جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے محسن نقوی سے کہا، اور یہ کہ محسن نقوی میرا بہت پیارا دوست، بہت اچھا دوست، میرا جگر، میری جان، میں نے کہا کہ چیف صاحب سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پھر بالآخر برسلز میں میری ملاقات ہو گئی۔ یعنی سہیل وڑیچ کے مطابق بقول اس کی ملاقات ہو گئی آرمی چیف سے۔ پھر ایک کالم لکھا، اس کالم میں سہیل وڑیچ نے آفرینش آدم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو کہ سجدہ کرو انسان کو، اور سہیل وڑیچ کا کہنا کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے حکم نہیں مانا تھا، اس نے معافی نہیں مانگی، لہذا باقی سب فرشتے رہے، وہ ابلیس شیطان قرار پا گیا۔ اس کا جواب بھی میں نے دے دیا تھا کہ یہاں یہ تو بتاؤ کہ یہاں خدا کون ہے، وہ حکم کسے دے رہا ہے، مسجود کون ہے، ساجد کون ہے۔ ایک عجیب انطباق کیا گیا، ایک عجیب قسم کے معنی لیے گئے ان آیات کے اور تھوپ دیا گیا موجودہ سیاسی صورتحال پر۔ ایک سوال ہے میرا کہ قرآن کریم پہ بھی ہے کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت، اور کتمان حق یعنی سچی بات کو چھپانا بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ کیا انہیں یہ علم نہیں کہ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ کسے دیے اور جتوایا کسے گیا؟ اس سچی خبر اور سچے واقعے کو چھپانا اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اینڈ فلاسفی آف اسلام سنگین جرم ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے یہاں؟ سہیل وڑیچ وہ آیا، آگے اس نے کالم لکھ مارا، چونکہ وہ خوش کرنا چاہتا ہے جاتی عمرہ والوں کو۔ میں اپنے علم کی بنیاد پہ، خبر کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر کالم جس کی تان لا کر توڑتا ہے عمران خان کے خلاف اور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب شہباز شریف کے ہاتھوں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر نواز شریف جیسا سمجھدار اور زیرک سیاسی لیڈر ہی کوئی نہیں، اور قلم فروشی کے اسی حوالے سے وہ عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار رہا ہے۔ بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، بہت بڑی گاڑیاں ہیں، بہت کاروبار ہیں، بہت پیسہ ہے۔ ہوا کیا ہے اب کہ جب یہ کالم لکھا ایک شور مچ گیا، تو یہ فوجی بھی یہ نہ سمجھیے یہ عقل مند ہوتے ہیں، میں اہم تعریف نہیں کر رہا، کیونکہ میں زیر تفتیش رہا ہوں فوج کے 21-22 ماہ تک، میں نے دیکھا ہے، میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، بڑے بڑے زیرک لوگوں نے تفتیش کی۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں سیاستدانوں کو تو شاید پڑھنے لکھنے کی عادت نہیں، فوج میں جا کر بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ وہ چھوڑ دیے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم فوج کا کردار دیکھیں تو وہ بڑا منفی ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے ملک کو اول روز سے لے کر امروز تک۔ لیکن جو پہلو درست ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، ہمیں اس کا ایک تو ادراک کرنا چاہیے، پھر اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے انہوں نے دیکھا ہے یہ کیا کیا لکھ مارا ہے سہیل وڑیچ نے،
اور فوری طور پہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف DGISPR لہجہ سخت ہے، اسی سخت لہجے میں اسی تناؤ بھرے چہرے کے ساتھ DGISPR صاحب نے کہا کہ یہ سہیل ولایت نے ذاتی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ لکھا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی معافی تلافی کی بات کی ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی تھا، یعنی اس سے مترشح ہوتا تھا کہ آرمی چیف نے سہیل ولایت سے کہا ہے کہ اگر عمران خان معافی مانگ لے تو وہ فرشتہ ہو جائے گا، جس سے انکار کیا اور 2 ٹکے کا کر کے رکھ دیا سہیل ولایت۔ میں دیکھ رہا تھا وہ رانا ثناءاللہ، یعنی وہ بات کر رہا ہے کہ گرفتاری کیوں، اور وہ صحافی جو سوال پوچھ رہے اس سے کہ جناب یہ کیوں پکڑا گیا ہے، انہیں ریزن تو بتائیں، وجہ تو بتائیں یہ شاہریز خان اور شیر شاہ خان کو، اور وہ جواب دے رہا تھا۔ اس سے سوال کرنا بنتا ہی نہیں، چلے سوال کرنے والے تو اس کے علاوہ کریں گے بھی کیا، جواب نہیں دینا چاہیے، اسے کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ آج سے کوئی 48 گھنٹے پہلے جب شاہریز خان کو اغوا کر کے لے جایا گیا تو رانا ثناءاللہ سے پوچھا، وہ آ گیا، کیمروں کے سامنے آ گیا، تو اس نے کہا جی میری بات ہوئی ہے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی نہیں اٹھایا، ہمارے کسی بندے نے نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثنا کی حیثیت یہ ہے کہ وہ IG سے پوچھے اور IG اسے ٹرخا دے کہ نہیں ہم نے تو نہیں اٹھایا، اور پھر اگلے ہی دن پیش کرنا پڑ گیا۔ پیش کیوں کرنا پڑ گیا؟ کہ فوٹیجز آ گئے، چہرے شناسا ہو گئے، نقاب بھی الٹ دیے تھے انہوں نے، نہیں یاد رہتا جلد بازی میں، تو اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ عدالت میں پیش کر کے، سو کالڈ عدالت میں پیش کر اس کا ریمانڈ لے لیا جاتا۔ شاہریز خان ریمانڈ لے لیا، بھائی آیا ہوتا اسے راستے میں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا سہیل ولایت کے ساتھ جو کچھ ہوئی ہے رانا ثنا سے، تو ابھی 10 منٹ پہلے کی بات ہے، تو رانا ثنا نے مجھے ایک کہا بڑی مشکل سے میں نے نکلتا ہوا دبایا۔ رانا ثناءاللہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ سہیل ولایت صاحب بڑے بلند کردار میں، جیسا بلند کردار تو ہے اور جیسے بلند کردار تیرے یہ معبود ہیں، یہ نواز، یہ شہباز، یہ بی بی ٹک ٹاکر، جتنے یہ بلند کردار ہیں سارے، اتنا ہی بلند کردار تو ہے، اور تیری نظر میں اتنا ہی بلند کردار سہیل ولایت، جس کے اگر کردار کے بارے میں کہوں تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی ٹب میں گند ڈالا ہو اور اوپر ڈھکن دے دیا گیا ہو، 14 دن کے بعد کوئی ڈھکن اٹھائے تو جو تفن پھیلتا ہے، اس سے زیادہ متفن شخص ہے بحیثیت ایک صحافی کے جس کا نام سہیل ولایت ہے۔ اس پہلو پہ بھی ذرا غور کیجیے ناظرین اکرام، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے محترمہ علیمہ خان اور باقی بہنیں عظمیٰ خان، نورین خان جلوہ افروز ہوئی سکرین پر، اور میں غور سے دیکھ رہا تھا علیمہ خان، کیا وقار ہے، کیا ٹھہراؤ ہے، کیا لفظوں کا چناؤ ہے، اور کیسا ایک کمال، ایک گرفت ہے سوال پوچھنے والوں کی روحوں پر، دماغوں پر، ذہنوں پر۔ اسے ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اسی لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، ایسے لگتا ہے دوسرا عمران خان اب کھڑا ہے مائکس کے سامنے۔ دن بدن محترمہ علیمہ خان کا قد، سیاسی قد طویل سے طویل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ سنتے ہیں، گھروں میں بچیوں کو پتا چل جائے، خواتین کو پتا چل جائے، بوڑھوں کو پتا چل جائے، نوجوانوں کو پتا چل جائے کہ علیمہ خان کچھ کہنے کے لیے سکرین پر آئی ہیں تو ساری دنیا سوئچ آن کر دیتی ہے۔ تو یہ خوف ہے علیمہ خان سے۔ اس کے دونوں بیٹے اٹھا کر لے گئے، خود بھی آج اس نے کہا ہے کہ میں تو تیار ہوں، لے جاؤ، بند کر دو مجھے بھی جیل میں، یہ بہنیں ہیں انہیں بھی بند کر دو، اگر کوئی اور باقی رہ گیا ہے انہیں بھی لے آؤ۔ تو یہ ہے ناظرین کرام ایک جنگ۔ کربلا سجتے ہیں، ارے چونکہ کربلا اب ایک استعارہ بن چکا ہے، مولا حسین ایک استعارہ بن چکے ہیں۔ جو بھی مولا حسین کے نقش و قدم پر کھڑا ہوگا استقامت کے ساتھ، وہ اس دور کا حسین کہلائے گا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی جرت ہے، کوئی طاقت ہے، برداشت ہے، تو میری جرت، طاقت اور برداشت کا مصدر، منبع، سورس مولا حسین کی ذات، وہ بھی حسینیت کے نقش پا پر کھڑا ہو چکا ہے، جس کا نام عمران خان ہے۔ مجھے کل خبر ملی، چونکہ ولاگ طویل تھا اس لیے میں مکمل تصویر نہ کھینچ سکا۔ یقین کر لیجئے ناظرین کرام، میں رب کریم کو دعا کر کے کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو جیل سے خبریں آ رہی ہیں، جو ظلم اس پہ ڈھایا جا رہا ہے، اس کا کوئی شمار نہیں، کوئی حساب نہیں۔ الفاظ عاجز ہیں وہ نقشہ کھینچنے سے، لیکن اس کے باوجود وہ جس استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، جس جرت کے ساتھ کھڑا ہے وہ شخص، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی مین سپر مین ہو جاتا ہے، وہ سپر مین ہے۔ عمران خان باہر آئے گا، لیکن وہ عمران خان نہیں ہوگا جو عمران خان جیل میں گیا تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور عمران خان ہوگا، صوفی، کلندر، سپر مین، طاقتور، ڈسیشن لینے والا۔
اللہ کے نور کی روشنی میں دیکھنے والا، وہ ہے امید میری اس قوم کی۔ بتایا مجھے کسی نے کہ جب تہجد کے وقت ہم ادھر سے گزرتے ہیں، مجھے ایک دوست نے کہا جی آپ تو ما فوق الفطرت قسم کی باتیں کرنی آپ نے شروع کر دی ہیں، آپ تو وہ بڑے دنیا دار اور بڑے سائنس پر یقین رکھنے والے وہ۔ میں نے اسے کہا دیکھو باللہ سائنس جا کر تصوف سے مل جائے گی، سائنس اور تصوف کا فرق روز بروز ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سائنس ہی ہے کہ تہجد کے وقت اس کے سیل کے قریب سے کوئی گزرتا ہے تو اس کے بقول وہ ایک بندہ نہیں کہتا، 3 بندے کہہ رہے ہیں کہ خوشبو آتی ہے جو احاطہ کر لیتی ہے اس علاقے کا جہاں عمران خان بند ہے۔ حالانکہ میں کہہ چکا یہ گندا پانی چھوڑ دیتے ہیں، آگ بھی گلزار بن جاتی، بدبو خوشبو میں بدل سکتا ہے وہ پروردگار۔ یہ اسی نے ہمت دی ہوئی ہے، اسی نے طاقت دی ہوئی، اسی نے استقامت عطا کر رکھی ہے اسے کہ میرے جیسا شخص بھی ایک خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے اندر ایک ترنم محسوس کرتا ہے، چونکہ باہر امید کا سورج روشن ہے جس کا نام عمران خان۔ ناظرین کرام، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے جو میں کہتا ہوں اور درست کہتا ہوں۔ کچھ مقولے ہوتے ہیں، کچھ پرووربیل جملے ہوتے ہیں، مثلا مجھے بڑا اچھا یہ جملہ لگتا ہے، اور کاش ایسے ہو کہ ریاست ماں ہوتی۔ اب اس ماں کے خلاف لوگ کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ریاست کے خلاف، جس سے نام لو کسی نوجوان سے ریاست کا، وہ ریاست کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہاں، بہت سمجھدار اور ادبی قسم کے ادب دوست لوگوں کی زبان سے میں نے یہ اکثر سنا ہے کہ ریاست نہیں یار، یہ تو داشتہ بنا لی گئی ہے، اور ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے فلاں ہیں کہ ہم اپنی ماں کو ان کی دست برد سے نہیں بچا سکتے۔ ماں کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو کوئی دھت شرابی 2 4 مل کے کسی بیسوا کے ساتھ، وہی سلوک اس ریاست کے ساتھ ہو، طاقت کے بل بوتے پر، اور 25 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں۔ کسی ایک نوجوان کو بلا کر پوچھ رہے ہو کہ جی ریاست بڑی اچھی ہوتی ہے، ریاست ماں وہ کہے گا کون سی ریاست، دفع کرو ایسی ریاست کو۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، میں نے پرسوں کی ویڈیو میں بھی کہا کہ اگر راستے کھل جائے، لوگوں کو پتا ہو، تو لوگ پیدل بھاگ جائیں، اس پاکستان میں کوئی شخص نظر نہ آئے سوائے اپاہجوں کے، کوئی پیر پہ چل پانے والا شخص پاکستان میں نہ رکھے، اور بھاگ رہے ہیں لوگ۔ آپ کو علم ہی نہیں، آپ کون سا ڈیٹا میں آپ کو دوں، ان کی کرپشن کا ڈیٹا دوں، یا پچھلے مہینے جو لوگ یہ ملک چھوڑ کر نکل گئے ہیں، اس ملک سے پتہ بھی ہے جہاز ڈوب رہے ہیں، پھر بھی ڈنکی کے شوق میں لوگ یہ ملک چھوڑ کے نوجوان بھاگ، اور کسی ملک سے مایوس ہو کر، بدسن ہو کر، اس کے شہریوں کا اس طرح ملک چھوڑنے پر آمادہ ہونا، یہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست ناکام ریاست ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین اکرام، کیا کسی شاریز نامی نوجوان کو آپ جانتے تھے؟ کسی شیر شاہ نامی نوجوان کو آپ جانتے تھے؟ حلیمہ خان کے بیٹے، اور یہ تو ایک عمران خان نہیں، یہ تو گھر گھر عمران خان بنا کے رکھ دیں گے۔ لیجیے اب وہ بھی لیڈر ہے، پورا پاکستان نہیں پوری دنیا ان کے نام سے واقف ہو گئی ہے، ان کی حماقتوں کی وجہ سے۔ انہیں گرفتار کیا ہے، گرفتار نہیں اغوا کیا ہے، پوری دنیا میں شور مچ گیا ہے۔ شاہریز خان، شیر شاہ خان، حسان نیازی اور باقی یہ سارے لوگ جو جیلوں میں پڑے، یہ مستقبل کی قیادت خود بنا رہے ہیں۔ یہ ایسے گورکن ہیں جو اپنی قبر کھود رہے ہیں، اللہ جانتا ہے اپنی قبر کھود رہے ہیں۔ یہ جو کچھ اس ملک میں کر رہے ہیں، مجھ جیسا شخص جسے سب کچھ میسر ہے، آرام کی زندگی گزارنی چاہتا ہے، سیر و سیاحت کی زندگی، کتاب کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کچھ کہہ رہا ہے کہ ابھی 2 گھنٹے کے بعد بھی کیا ہے، لے جاؤ کلے بجیا چوراں کھڑے ایکو جیا۔ یہاں تک اگر میں پہنچ چکا، اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد کسی جگہ پہ جا کے بندہ تھک جاتا ہے۔ ایسا ماحول اس ملک میں بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں تو اظہار کر لیتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے کہ جو میرے اندر ہے اس سے زیادہ لاوا اور آگ 25 کروڑ عوام کے اندر اب سمجھ جانا چاہیے۔ اور جب تک آرمی چیف نہیں سمجھے گے کہ انہوں نے بہت مہنگا سودا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ زندگی مثال آپ کو دے دیں، ضرور سنیے ناظرین کرام۔ جب میں اسلام آباد جاتا ہوں، مشرف کے فارم ہاؤس کے سامنے فارم ہاؤس ہے جہاں میرے دوست کا، وہاں میں جا کر ٹھہرتا ہوں، اور وہ عالم ہے، میں تفصیل آپ کو نہیں بتا سکتا، جالے لگے ہوئے 5 7 ملازم ہیں، پتہ نہیں انہیں تنخواہ بھی کون دیتا ہے، اور وہ ملازم نہیں بھوت لگتے ہیں۔ بھوت بنگلہ چھوٹی چیز ہے، 6 سال لگا کر وہ بنایا، اور پوری دنیا سے مشرف کو تحفے دیے گئے کہ کمرے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا۔ اندر سے سنا ہے کہ وہ کسی مغلیہ محل سے زیادہ خوبصورت۔ وہ بیچارہ پاکستان سے باہر مرا، ایک فلیٹ، 3 کمروں کے فلیٹ میں مرا ہوا، کہاں دفنایا گیا کسی کو پتہ نہیں، کوئی نام لینے والا بھاگ، کہاں ہے آج باجوہ، کہاں ہے آج کیا نہیں، کہاں ہے آج ندیم انجم۔ سنا ہے 1600 ارب روپیہ یہاں سے لے کر گیا، وہ 250 ارب روپے کا اس نے ایک ہوٹل خریدا ہے، پاکستانی کوئی 100 ارب کا اس نے ولا خریدا ہے، اور باقی جائیدادیں کیا کر لے گا وہ؟ 1600 ارب روپیہ قوم کا لوٹ کر لے گا۔ یہ معمولی بات ہے ناظرین کرام، یہ جنرلز، یہ ججز،
یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹس، یہ 1600 ارب روپے معمولی بات ہے. یہ معاشی جہنم ایویں یہ ملک نہیں بنا. ناظرین کرام، رولا کیا ہے انہیں عمران خان کے ساتھ؟ رولا یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا، وہ ان لوگوں کی رگوں سے وہ لوٹا ہوا مال نکلوانا چاہتا ہے. نکلوانے کی کوشش کی تو قمر جاوید باجوہ سامنے آ گیا. وہ سر چھوڑیں، آگے چلے، پیچھے کی چھوڑیں، چونکہ وہ خود 10 20 30 100 ارب روپیہ اکٹھا کر رہا تھا اپنے لیے. تو سوال یہ ہے کہ زندگی ہے کیا، اس کی ضروریات کتنی ہے؟ کوئی ضروریات نہیں اتنی لمبی چوڑی. زندگی مشکل انسان خود بناتا ہے اپنی خواہشات کا سلسلے دراز کر. زندگی آج بھی اتنی ہی آسان ہے جتنی 100 سال پہلے ہوا کر. تقابل کر کے زندگی گزارنے کا مرض اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. لالچ، حرص، آز، غیر ضروری اشیاء کی تمنا. کیا کر لیں گے یہ 1600 ارب روپیہ؟ عاصم منیر صاحب کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں. چند روزہ بھی، چند لمحے بھی ہو سکتے ہیں. یہ سودا جو کیا ہے انہوں نے بہت مہنگا کیا ہے. کیا انہیں علم نہیں کہ لوٹ کر کھا گیا ہے نواز؟ کیا انہیں علم نہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ یہ سیاست میں آئے، خزانے لوٹے، اور پھر دیکھیے اسحاق ڈار کا صرف ایک کام ہے، وہ پائی پائی سے واقف ہے. نواز شریف جب وزیر خزانہ بنا تب سے یہ شروع ہوا ہے شخص اس کے پیسے ٹھکانے لگا دے. منی لانڈرنگ کا ماہر ہے. تمغہ امتیاز، تمغہ بصالت بھی کہہ دیجیے، ساتھ تمغے دیے جا رہے ہیں ان منی لانڈررز کو. یہ ملک، میں ایویں نہیں کہتا کہ گریبان چاک کر کے ایک ڈنڈا لے کر چاک گریبان اوپر علم بنا لینا چاہیے، فریرہ بنا لینا چاہیے، نکلنا چاہیے. کیوں میں روز کہہ رہا کہ یہ ماں ہے، یہ دھرتی ہماری ماں ہے، یہ ریاست ہماری ماں ہے. میں نے غریب الوطنی کے دکھ سہے ہوئے ہیں ناظرین کرام. سب کچھ موجود تھا باہر دنیا میں، مجھے وہ کچھ میسر تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. نیند نہیں آتی تھی، مٹی کی خوشبو سونے نہیں. آج پھر اپنے ہی ملک میں بیٹھا اور پھر اپنی آزادی اور اپنی جان داؤ پر لگائی ہوئی. آخری جملے یہ کہوں گا کہ کوفہ والوں نے بلوایا خط لکھ کر. مولا حسین رسول کی بیٹیوں کو لے کر پہنچ گئے وہاں. کربلا سجا، ڈر کے ابن زیاد سے خوف زدہ ہو کر، چٹخنیاں چڑھا کے، کنڈے بند کر کے اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھ کر واقعہ کربلا. ایک مماثلت ہے عمران اور واقعہ کربلا میں. کچھ خیال کیجیے، نکلیے اس ملک کے محسن کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، آج کے دور کے ولی کے لیے، پاکستان کی امید کے لیے. ناظرین کرام اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پاکستان پائندہ باد.